اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں پارے میں اللہ تعالی نے سورہ یونس میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس میں اللہ کی توحید اور شرک کی نفی اس چیز پر زور دیا ہے، اور اللہ تعالی نے اس صورت میں شرک کی ایک خاص نوع پر ارشاد فرمایا ہے اور شرک کی ایک خاص قسم کا رد کیا ہے، اور شرک کی وہ خاص قسم یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کہ جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں یہ سارے اللہ تعالی پر مل کر کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی عبادت کی وجہ سے یہ ہم سے ایسے راضی اور خوش ہیں کہ اللہ کسی چیز کو نہ کرنا چاہے تو ان کے دباؤ کی وجہ سے خدا ایسا کام کر گزرے گا۔ اور اللہ تعالی نے اس صورت میں 3 مقامات پر بہت واضح لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تم سوچ رہے ہو کہ اللہ پر کسی کا دباؤ اور زور چلے گا، اللہ کے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اللہ تعالی نے اپنی توحید کے دلائل دیے، اور اس صورت میں تقریباً 11 دلائل ایسے ہیں جو کسی بھی انسان کی سمجھ اور عقل میں آنے والی بات ہے، اور اللہ تعالی نے ان عقلی دلائل سے یہ بات بتائی کہ دیکھو اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے جو کائنات میں اتنے اختیارات کا مالک ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو اس سورہ مبارکہ میں ہے وہ اللہ تعالی نے مشرکین کے شبہات کا جواب دیا ہے، اور کچھ ایسے ان کے اشکالات تھے، کچھ ایسے شبہات تھے، کچھ ایسے شکوک تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے وہ باتیں بناتے تھے، اور اللہ تعالی نے اس صورت کا آغاز ہی ایک ایسے جملے سے فرمایا ہے کہ اس سے رسالت پر وارد ہونے والے شبہات ایک، اور اس قرآن کا اللہ کی جانب سے ہونا یا نہ ہونا، ان دونوں باتوں کے متعلق فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی۔ اس لیے ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شرک کی جس قسم کی اللہ نے نفی فرمائی ہے وہ، اور کچھ اللہ تعالی نے اپنی صفات کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، یہ دونوں باتیں آج کے بیان کے مکمل ہونے کے بعد اگر کچھ وقت بچا تو وگرنہ کل آپ سے عرض کریں گے تفصیل سے کہ اللہ کی کون سی 8 صفات ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، اور اللہ نے اپنی ان 8 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ کی ایک صفت ایسی ہے جو آج آئے گی، پھر اس کے متعلق بھی بات ہو جائے گی۔
اور ایسے ہی شرک کیا چیز ہے، شرک کن کن چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور شرک کے اصل ٹھکانے کون سے ہیں، اللہ تعالی نے ان آیات میں جو ذکر کیا ہے وہ تو آج ہی انشاءاللہ بات کریں گے، اور کچھ بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کل بھی آ جائے گی، یا آج کے بیان کے آخر پہ وقت بچا تو آج بھی عرض کریں گے کہ شرک میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ نے اپنی توحید کو کیسے بتلایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالی نے الف لام را کے الفاظ سے فرمایا، اور یہ الفاظ وہی ہیں جو اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ الف لام میم میں آپ دیکھ لیجئے، اسے آپ سن لیجئے کہ وہاں پر یہ بحث گزر گئی، اور ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ متعدد صورتوں کے آغاز میں یہ جو الفاظ آئے ہیں بس اس کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالی نے یہ اس لیے ان الفاظ کو نازل کیا کہ عربوں کے ہاں کلام ایسے تھا۔ عرب جب شاعری اپنی بیان کرتے تھے تو وہ اس میں کئی ایک اشعار ایسے کہتے تھے کہ جس کے آخر پر صرف ایک حرف آ جاتا تھا کہ تا، فا، سا۔ اب اس سے کیا مراد ہوتی تھی؟ اس کی مراد کو شاعر بہتر جانتا تھا، تو اللہ تعالی نے ان کفار مکہ کے لیے سب سے پہلے جو کلام نازل کیا اس میں ان الفاظ کو رکھا تاکہ وہ دیکھیں، اس کی طرف کشش محسوس کریں کہ یہ ہمارے ہی کلام جیسی کوئی چیز لگتی ہے، یعنی جس طرح ہم الفاظ کے معانی کچھ مراد لیتے ہیں، اسی طرح الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کلام کو سنیں۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات خیال میں رہنی چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہ اس زمانے میں کفار کے ہاں جس چیز کا عروج ہوتا ہے اسی مناسبت سے معجزات دیے جاتے ہیں، تاکہ کفار یہ دیکھ لیں کہ معجزہ کیا چیز ہے اور جو چیز وہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ گویا اس باطل کے مقابلے میں اللہ حق کو لے آتا ہے تاکہ انہیں سمجھنے میں آسانی ہو، اور اللہ کی یہ شفقت اور مہربانی کافروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے تاکہ وہ دین کی طرف آئیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پورے مصر میں شہرا تھا جادو کا، اور قرآن خود اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ ایک طرح کے سانپ بن گئے، ایسے لگتا تھا۔ اللہ تعالی نے اس زمانے میں جو جادوگروں کے ہاں چیز تھی وہی اسی سے ملتی جلتی چیز ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور انہیں اندازہ ہو کہ یہ جو چیز ہے یہ تو بالکل الگ چیز ہے، بظاہر ہم جیسی مگر حقیقت اس کی بالکل اس سے الگ ہے، اور اسی لیے وہ حضرات ایمان لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دنیا بھر میں شہرا تھا حکمت کا، اور لوگ علاج اور ترقی اس چیز میں سمجھتے تھے کہ حکمت میڈیسن عام ہو گیا۔ اللہ نے انہیں ایسی طاقت اختیار، اللہ تعالی نے معجزہ دے دیا تھا کہ وہ معجزے کی وجہ سے جو کوڑھ کے مریض ہوتے تھے انہیں شفا مل جاتی تھی، مردہ زندہ ہو جاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا غلغلہ اور تنتنا ہوتا ہے کافروں میں اس سے ملتی جلتی چیز دے دی جاتی ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ باطل ہے، اور یہ جو انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے یہ سچ ہے، تم اس پہ ایمان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس چیز کا غلبہ تھا، عربوں کو کس چیز پر فخر تھا؟ وہ اپنی خطابت پر، اپنی شاعری پر، اپنے نوادرات، ان چیزوں پر، حتیٰ کہ خدا کے گھر میں لا کر وہ قصیدے لٹکا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قصیدہ ہم نے لکھا ہے، اور اس کے مقابلے کا کوئی قصیدہ لے آئے۔ پھر اگلے سال جب حج آتا تھا تو حج کے موقع پہ پھر وہ بیٹھ کے قصیدے پڑھتے تھے، اور جو سب سے عمدہ قصیدہ قرار پاتا تھا وہ لٹکا دیتے تھے۔ اور ایسے ایسے قصیدے بھی تھے جو برسا برس تک لٹکے رہے اور کوئی اس کا جواب عربوں میں نہیں لا سکا، تو وہ قبیلے فخر محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تو اس میں حدیث بھی آپ کو مل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور
جو آخری سال تھا حیات طیبہ کا اور اس سے 1 سال پہلے والا، یعنی فتح مکہ کے بعد عرب جب جوق در جوق اسلام میں آنے لگے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ منظر سامنے آیا تو اس وقت جو کافر تھے، جو آتے تھے قبیلے، وہ اپنا خطیب اور شاعر لے کر آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض قبائل نے کہا یہ ہمارا خطیب ہے، یہ تقریر کرے گا، آپ اپنے خطیب کو بلائیں اس کے مقابلے میں تقریر کرے۔ یہ ہمارا شاعر ہے، آپ اس کے مقابلے میں اپنے شاعر کو بلائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ حسان اٹھو اور بیان کرو، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے، شاعری کے ذریعے اظہار کرتے تھے، اور کئی ایک قبائل نے کہا کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا ہے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک آدھ موقع پہ یہ پوچھا کہ سناؤ کس کا شاعر بہتر رہا، تو عرض کیا انہوں نے کہ آپ کا شاعر، اس کی شاعری زیادہ اچھی ہے، اور پھر وہی مان لیا۔ تو اللہ تعالی نے ان الفاظ کو جو نازل فرمایا ہے یہ ایک طرح کی دعوت تھی کہ تم آؤ اس کلام کو دیکھو، یہ اسی طرح ہم بھی شروع کر رہے ہیں۔ الف لام را ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک چیز تھی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیات ہیں، یہ جو اللہ تعالی نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی۔ اور کتاب کے ساتھ اللہ تعالی نے ایک لفظ استعمال کیا ہے الحکیم۔ الحکیم کا مطلب پختہ آیات، ایسی آیات ہیں جن کو دنیا کی کوئی طاقت منسوخ نہیں کر سکتی، جن کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا، ان میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہاں کتاب کے بعد الحکیم لے آئے کہ ایسی کتاب جس کی آیات بہت محکم ہے، مستحکم۔ یہ فکرہ آپ کو قرآن پاک کی بہت سی صورتوں کے آغاز میں ملے گا۔ اس کی 2-4 مثالیں آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ اور حکمت کا ایک لفظ یہ کہیں ملے گا اور کہیں کہیں دوسرا لفظ مل جائے گا۔ مثلا آپ دیکھیے اس سورہ یونس کے بعد سورہ ہود آتی ہے، اور سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف آتی ہے۔ تو آپ دیکھیے سورہ یوسف کی بالکل ابتدا میں، آغاز میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیں، یہاں یہ ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اور سورہ یوسف کے آغاز میں دیکھیے آپ تو وہاں تلک آیات الکتاب المبین۔ فرق ہو گیا نا، آیت وہی ہے، الف لام را بھی وہی ہے، تلک آیات الکتاب کے الفاظ بھی وہی ہیں، وہاں الحکیم آ گیا تھا، یہاں المبین آ گیا۔ ایک مثال ہو گئی۔ اس کی ایک اور مثال بھی آپ دیکھ لیجئے، آگے چلیں گے آپ تو 21ویں پارے میں سورہ لقمان مل جائے گی۔ سورہ لقمان میں آپ دیکھیں، وہاں بھی اللہ تعالی نے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اکیسویں پارے میں سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان کا بالکل آغاز آپ دیکھیں، وہاں آیا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ پھر آ گیا نا وہی، سورہ یونس میں بھی حکیم کا لفظ آ گیا تھا، یہاں سورہ لقمان میں حکیم کا لفظ آ گیا، اور پیچھے اس کے سورہ یوسف جو گزری ہے اس کے ابتدا میں مبین کا لفظ آ گیا۔ ایک چوتھی مثال بھی اس کی دیکھیے آپ، اور وہ ہے سورہ زخرف ہے، آگے چل کے 25ویں پارے میں سورہ زخرف کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ زخرف سورت کا نمبر ہے جناب 43 نمبر سورت۔ 25واں پارہ سورہ زخرف اور 43 نمبر آیت ہے، جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، یا پھر مبین کا لفظ آ گیا نا۔ ایسی کئی مثالیں ملیں گی۔ یہ 4 مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ 2 صورتوں میں، سورہ یوسف میں بھی اور سورہ زخرف میں بھی مبین کا لفظ آ گیا، اور سورہ لقمان میں اور خود اس سورہ یونس میں اللہ تعالی نے حکیم کا لفظ ارشاد فرما دیا۔ یہ فرق کیوں ہے؟
کئی فرماتے ہیں کہ الکتاب الحکیم اور کئی فرماتے ہیں الکتاب المبین۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی توحید پر جو دلائل قائم ہوتے ہیں ان کی قسمیں ہیں جو پچھلی مرتبہ گزر چکی۔ یاد ہوگا آپ کو جب قرآن پاک شروع ہوا تھا تو اسی وقت ہم نے عرض کر دیا تھا کہ دلائل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو اس کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جہاں بھی الحکیم آتا ہے بالعموم قرآن اس صورت میں عقلی دلائل بیان کرتا ہے، کیونکہ عقل اور حکمت دونوں کو آپس میں تعلق، اور جہاں مبین کا لفظ آ جاتا ہے قرآن بالعموم وہاں پر نقلی دلائل بیان کرتا ہے کہ فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو وہ چونکہ ایک طرح کا بیان کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام خدا کی توحید کو، اس لیے وہاں پر توحید بیان کرنے کی وجہ سے مبین آ جاتا ہے، اور یہاں پر چونکہ عقل کی باتیں آ جاتی ہیں اس لیے یہ حکیم آتا ہے۔ تو پہلا جملہ ہی قرآن کی صورت کا یہ بتاتا ہے کہ اب جو تم کلام اللہ کا پڑھنے چلے ہو اس میں جو دلائل آئیں گے کیا وہ حکمت پر مبنی باتیں ہیں، یعنی عقل پر مبنی باتیں ہیں، عقلی دلائل ہیں، یا یہ کہ وہ کلام ہے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام سے، کتابوں سے، فرشتوں سے، اولیاء کرام رحمہم اللہ کسی سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ تو مبین اور حکیم دونوں میں یہ فرق ہوگی۔ یہ فرق پہلے بھی شاید بیان ہوا تھا جب اصطلاحات بیان کر رہے تھے، وہاں بھی بیان ہوا تھا، لیکن یہ موقع آ گیا ہے اس کی زیادہ تشریح کا، تو اس لیے توحید پر عقلی دلائل کے اس صورت میں تقریباً 11 دلائل ہیں، اس لیے اس طرف اشارہ کر دیا کہ بالعموم یہ بات پائی جاتی ہے۔ سورہ شعراء وغیرہ میں بعض اشکالات ہیں اس موضوع پر، اس اصول پر، لیکن وہ جب بات آئے گی سو آئے گی، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ حکیم کی صفت جب لائی جائے کتاب کے لیے کہ یہ ایک کتاب ہے جو محکم ہے، پختہ ہے، تو اس کا مطلب ہے آگے عقل سے بات چلے گی، اور جب مبین اس کی صفت لائی جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نقل کرتے چلے جائیں گے، بیان کرتے چلے جائیں گے کہ فلاں نے بھی ہماری توحید کی گواہی دی، فلاں بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، یہ سب ہماری توحید کے قائل تھے۔ یہ قرآن پاک کا ایسی چیزیں ہیں جو بہت باریکی پر مبنی ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس امت نے محنت کتنی کی ہے اور ان لوگوں نے سمجھا کس طرح۔ 100 بار بھی آدمی قرآن پاک پڑھ لے اور اگر غور سے نہ پڑھے اور ان چیزوں کو نہ سوچے تو پھر یہ چیزیں واضح نہیں ہوتی۔ مفسرین نے ایک ایک چیز کو بڑے غور سے سوچ سمجھ کر پھر اس پہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں ایک ایسی کتاب کی جو کتاب ہے بہت پختہ اور پکی آیات ہیں، کوئی کچا کلام نہیں ہے، کچھ کچی باتیں نہیں ہیں کہ کوئی اس کو منسوخ کر دے، کچھ ایسا کلام نہیں ہے کہ ایک جگہ کچھ چیز آ جائے دوسری جگہ کچھ اور چیز آ جائے، ایسی چیز نہیں، پختہ کلام ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب ہوا؟ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے؟ یہ ہے بظاہر استفہام، بظاہر سوال، کیا لوگوں کو تعجب ہوا؟ لیکن اس کے درمیان انکار پوشیدہ ہے۔ اسے کہتے ہیں مفسرین کہ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی سوال ہے مگر انکار ہے اس میں۔ آپ اردو میں اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا کیا میں نے یہ کام کیا؟ مطلب یہ کہ نہیں کیا، کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ تو انداز بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ یعنی نہیں ہونا چاہیے، ہے سوال، لیکن مطلب اس کا یہ نکلا کہ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا۔ کیوں تعجب ہوا بھئی؟ اس میں کون سی چنبے کی بات ہے؟ کس بات پر تعجب ہو رہا ہے لوگوں کو؟ آگے بات ارشاد فرما دی، ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، ہم نے قرآن کو نازل کیا، الی رجل، ایک آدمی کی طرف، منہم، جو ان میں سے ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک ایسے آدمی کی طرف نازل کر دیا جو خود ان میں سے؟ اب دیکھیے پچھلی سورت جو مکمل ہوئی تھی سورہ توبہ، اس کی آخر پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں من انفسکم جو تمہارے میں سے ہیں، یعنی جیسے تم انسان ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں،
یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الکونین ہیں، سارے انسانوں کے آقا اور سردار ہیں، لیکن نفس بشریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، شادی شدہ تھے، سب چیزیں انسانوں کی طرح تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی مرتبہ بہت بلند، اس لیے وہاں پر ارشاد یہ تھا کہ من انفسکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم انسانوں میں ہی آئے ہیں نا۔ کفار نے ایک جگہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ خدا کا رسول ہوتا تو کیوں نہیں فرشتے آئے؟ اللہ کو ہماری ہدایت منظور تھی تو فرشتے آنے چاہیے تھے۔ تو خدا نے اس کا جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے لنزلنا علیہم ملک الرسولا، تو ہم آسمان سے فرشتے ہی بھیجتے، کیوں تم انسان چل رہے ہو اس لیے انسان کو ہی بھیجا ہے۔ تو پچھلی صورت کو اس پہ مکمل کیا تھا کہ من انفسکم، تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس صورت کو پھر آغاز میں لے آئے، یہ ان دونوں کا باہمی ربط بھی ہو گیا کہ ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ایک مرد کی طرف وحی نازل کی ہے جو ان میں سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے قبائل میں سے ہیں، ہاشمی ہیں، مکی ہیں، اور جو لوگ انہیں ساری زندگی دیکھتے رہے ہیں۔ اور اسی میں ایک بات اور بھی پوشیدہ ہے، آگے چل کے آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن کا اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، اللہ نے کہا آپ ان سے کہیے کہ میں نے ساری زندگی تم میں بسر کر دی اب تک کی، تمہیں عقل نہیں آتی؟ 40 برس 50 برس تو خدا میں نے کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، مکہ والوں تم سب جانتے ہو میں کتنا سچا آدمی ہوں، اب 40-45 برس کے بعد یک بے یک اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا؟ میری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا الی رجل منہم، لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے۔ تعجب کی بنیاد یہ ہے کہ عرب اور پوری دنیا کے مشرکین کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کر سکے کہ بشریت اور رسالت جمع ہو جائے، بس اتنی بات۔ انسانوں نے بشر کو خدا مان لیا اور گرانے پر آئے ولیعوذ باللہ، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں بھی کیڑے نکال لیے، جیسے یہودیوں نے، اور دوسری طرف عیسائیوں نے اگر ماننا شروع کیا، انہوں نے انسانوں کی پرستی، تو خدا کے ہاں کیا کیا چیزیں کر دی اور انسان کو کیسا مرتبہ دے دیا۔ بس نہیں مانا تو درمیان کی بات نہیں مانی کہ بشریت اور رسالت دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے یا تو آدمی کوئی بیٹھا رہے اور جب اٹھے تو پھر دوڑنا شروع کر دے، چلنا نہ سیکھے، تو جو کوئی چلنا نہیں سیکھے گا پھر کام کیسے چلے گا؟ تو یا تو مانا تو خدا کی خدائی میں شریک، اور نہیں مانا تو اس کو ایک شریف آدمی ماننے سے بھی انکار، بس یہ مشکل پیش آئی۔ اللہ نے اس کی نفی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لوگوں کو تعجب ہے اس بات پہ کہ ہم نے ایک بشر پہ، ایک انسان پہ جو تم میں سے ہی ہے، اپنی وحی نازل کی، اور ان پر کیا وحی نازل کی؟ ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ تمہید باندھی جا رہی تھی پہلی آیت میں، تلک آیات الکتاب الحکیم کی ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور قرآن پاک میں انشاءاللہ اب بھی آپ دیکھیں گے، ہم لوگ پڑھیں گے، اور اس سے پچھلی مرتبہ بھی، پچھلے برس بھی ہم نے کئی جگہ پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھیے ایک حرف کے بدلنے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، ایک لفظ کے بدلنے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے حکیم اور مبین کی تبدیلی سے کتنا فرق پڑ گیا نا۔ ایسے ہی قرآن ایک ایک لفظ جو لاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو وحی نازل کرتے ہیں بہت گہری حکمت کے ساتھ، اور وہ حکمتیں ایسی ہیں کہ وہ قیامت تک ختم نہیں ہونے والی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے کہا قرآن ایسی کتاب ہے جس کی عجیب و غریب باتیں قیامت تک ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ وہ چیز ہے، کیا مفسرین کو پڑھیں تو ایک ہی صدی کے مفسرین ہیں، ایک ہی ماحول میں رہنے والے، ایک کی تفسیر وہ کچھ نکات بیان کرتے ہیں، دوسرے کوئی نکات بیان کرتے ہیں، کسی کی نگاہ کہاں تک پہنچی، کسی کی کہاں تک۔ اللہ نے جتنا بھی انشراح دیا اور جتنا بھی خدا نے کھول دیا کسی پہ اپنے کلام کو، اس لیے ارشاد فرمایا یہاں پہ تمہید کے بعد کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ایک مرد کی طرف وحی نازل کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہی کیا نازل کی ہے؟ ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں۔
لوگوں کو بتائیں کہ قیامت آنی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف سے خوف دلائیں کہ تم نے اپنا حساب و کتاب اللہ کے ہاں دینا ہے۔ بس یہ وہ چابی ہے، یہ وہ کنجی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان میں نہ رہے تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور جس انسان میں یہ چیز آ جائے فرشتے اس کے پاؤں چھوتے ہیں۔ انذر الناس، لوگوں کو ڈرائیے اللہ کا خوف اور یہ احساس کہ مجھے مر کے اللہ کے ہاں جواب دینا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت دو کاموں ہی کے لیے آتے ہیں، ایک اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں، اور دوسری اس لیے کہ بشارت دیں کہ تم جتنے بھی انسان بن کے رہو گے، جتنے بھی صحیح خدا کے بندے بن کے رہو گے، تمہارے لیے اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں نذیر بھی نام ہے نا، کہ ڈرانے والے، اور بشیر بشارت دینے والے۔ تو یہاں پر فرمایا انذر الناس کہ لوگوں کو ڈرائیں، ایک چیز ہو گئی، اور دوسری چیز وہی میں کیا ہے، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دیں ان لوگوں کو الذین آمنوا جو لوگ کے ایمان لائے۔ کیا بشارت دیں؟ ان لہم کہ ان لوگوں کے لیے جو بھی ایمان والے ہیں قدم صدق، پایا ہے سچائی کا، سچا پایا ہے، عند ربہم ان کے پروردگار کے ہاں۔ اب دیکھیے قرآن نے یہاں یہ نہیں کہا کہ کس چیز سے ڈرائیں، لیکن بشارت کی جب بات آئی ہے تو اس کی تشریح کر دی ہے کہ ان لہم قدم صدق، ان کے لیے سچا پایا ہے۔ قدم صدق کی بات تو بھی کرتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے ایک اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ بڑا بلند مقام ہے، بشارت دے بلند مقام کی، ڈرائے کس سے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کئی جگہ پر اس طرح کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ امید کا تعلق غالب رہنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں سے جو اچھائی ہے، جو بشارت ہے، جو لوگوں کے لیے راحت کی چیزیں ہیں، جو لوگوں کے لیے اچھائیاں خوبیاں ہیں، اس کو زیادہ قرآن واضح کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی گرفت کا بھی بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتائیے کہ ان کا پروردگار بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے بہت، اور یہ کہ اس کی پکڑ وہ بھی بڑی شدید ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے ہاں سے امید کا غلبہ ہے، اللہ تعالی کے ہاں سے اپنے بندوں کے لیے بشارتیں زیادہ ہیں، تو شیطان کا وہ مکر کہ اللہ تو تمہیں معاف ہی نہیں کرے گا، اور شیطان کی یہ بات جو وسوسہ کبھی کبھی دماغ میں ڈالتا ہے کہ اب توبہ تم کس چیز سے کرو گے، اتنے گناہ گار ہو گئے ہو، تو مگر شیطان انسان کے ساتھ ایسے کرتا ہے کہ وہ انسان کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اللہ کی صفات بھی تمہارے جیسی ہیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے، والیاذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کی صفات کو بندے کے ساتھ، بندے کو خدا کی صفات کے ساتھ کیا مناسبت؟ تو اللہ تعالی بار بار لوگوں کو اس چیز کی طرف لاتے ہیں کہ مجھ سے امید رکھو، مجھ سے معافی مانگو۔ آج کی آیات ہیں ان میں پھر یہ بات آ جائے گی، وہاں ذرا سی تفصیل سے بات کر لیں گے۔ تو شیطان کا یہ وسوسہ کہ خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ نے جا بجا اس کا رد کیا کہ لوٹو، واپس آؤ، واپس آؤ، میری طرف آ جاؤ۔ اس لیے یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ صرف یہ کہا کہ انذر الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں، بس اتنا فرمایا، آگے کس چیز سے ڈرائیں، کیوں ڈرائیں، کچھ نہیں۔ اور بشارت کی یہاں بات آئی ہے، وہاں فرمایا کہ بشارت دیں کن کو؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کو۔ کس چیز کی بشارت دیں؟ ان لہم قدم صدق، ان کے لیے سچا پایا۔ یہ صدق کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں متعدد جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور اس کو سمجھنا تھوڑی سی دشواری پیش آتی ہے کہ قدم صدق کا مطلب کیا ہے۔ قدم تو آپ جانتے ہی ہیں، پاؤں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو تین جگہیں آپ اور دیکھیں، اللہ تعالی نے اس لفظ کو وہاں بھی استعمال فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے دیکھ لیجئے سورہ بنی اسرائیل کو، 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورت ہے، اور آیت ہے اس کی 80 نمبر۔
15ویں پارے میں 17 نمبر سورت بنی اسرائیل کی اور آیت نمبر 80 ملی صاحب؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، صدق کا لفظ آ گیا نا پھر یہاں، اور آپ اللہ سے دعا مانگیے، اے پروردگار ادخلنی مدخل صدق، مجھ کو داخل فرما، مجھ کو بھیج دے، مدخل صدق، سچی جگہ پر بھیجنا۔ 80 نمبر آیت سورہ بنی اسرائیل کی، 17 نمبر سورت ہے، 15واں پارہ۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور آپ کے یہ کہ پروردگار مجھے بھیج دے، مجھے داخل کر دے، مدخل صدق، سچی جگہ پر داخل کرنا، وہ اخرجنی، اور مجھے نکال، مخرج صدق، سچا نکالنا۔ صدق کا دونوں جگہ استعمال ہوا کہ مجھے داخل فرما دے سچائی کی جگہ پر، مجھے نکال سچائی کے ساتھ۔ ایک اور مقام دیکھیے آپ آگے چل کے 19ویں پارے میں سورہ شعراء ہے، سورہ شعراء 26 نمبر سورت، 19واں پارہ سورہ شعراء 26 نمبر، اور اس کی آیت نمبر آپ دیکھیے 84 نمبر آیت۔ پیٹنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مجھے پٹھا دیجئے، نہیں ہے، یہ قدیم اردو میں استعمال ہوتا تھا، اس لیے وہاں داخل ہونا پیٹنا، یہ بعض لوگوں نے ترجمہ اس کا کیا۔ ملی جی سورہ شعراء 84 نمبر آیت ہے اس کی، اس سے بھی پہلے دیکھ لیں 83 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، 19واں پارہ ہے، 26ویں اس کی صورت ہے شعراء، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ہم سے مانگا اور انہوں نے کہا رب ہب لی حکمن، اے پروردگار مجھ کو حکم عنایت فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ صالح لوگوں کے ساتھ میرا حشر کر، وَاجْعَلْ لِي، اور کر دے میرے لیے لسان صدق، سچی زبان، وہاں آیا تھا قدم صدق، سچا پاؤں، سچا پایا، یہاں زبان کا ذکر آ گیا، لسان صدق، کہ اللہ سچی زبان کر دے، سچا بول کر دے۔ ایک اور مقام دیکھیے 28ویں پارے میں سورہ قمر ہے، 27ویں پارے میں 54 نمبر سورت، اس سورہ قمر کی آخری آیت جو ہے نا، اس کو آپ دیکھیں، اب آپ نے ذکر سن لیا ایک قدم کا، پاؤں کا، ایک زبان کا، اس کے ساتھ بھی صدق آ گیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کس جگہ پر آ رہا ہے، یہ بات شروع ہوتی ہے سورہ قمر 27واں پارہ 54 نمبر سورت ہے، اور آیت نمبر 54 آخری سے پہلی آیت، اللہ تعالی نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، اور جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ باغات میں ہوں گے اور دریاؤں میں، جنت میں، فی مقعد صدق، ایسی مقعد کہتے ہیں کرسی کو، پیٹھ کو، بیٹھنے کی جگہ کو، وہ کیا ہے؟ صدق، سچی جگہ، عند ملیک مقتدر، بادشاہ ایسا جس کا سب پر قبضہ ہے، مقتدر اللہ کی ذات جس کے اقتدار سب پر ہے، اس کے ہاں جو سچی بیٹھک ہے، سچی بیٹھنے کی جگہ ہے، خدا انہیں متقی لوگوں کو وہاں داخل کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قید ہو گئے تھے، اور ابن قیم نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ نے 80 مرتبہ قرآن پاک پڑھا جیل میں، اور آخری مرتبہ جب وہ اس آیت پر پہنچے، سورہ قمر کی اس آیت پر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو بس یہی ان کا انتقال ہو گیا۔ گویا فال تھی ان کے لیے کہ اللہ نے انہیں اس مقام میں داخل فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقعد صدق، سچی بیٹھک۔ اور بھی کئی جگہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ہم نے صرف پاؤں کا ذکر کیا، اور زبان کا، اور پیٹھ کا، بیٹھنے کی جگہ کا، اور سچائی کے ساتھ داخل ہونا، سچائی کے ساتھ نکلنا،
اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو معنی یہ کر لیا جائے صدق کا کہ یقینی طور پر ان لہم قدم صدقن. اب سورہ یونس دیکھ لیجیے جہاں سے ہم چلے تھے کہ ان لہم قدم صدقن کہ یہ لوگ ایسے ہیں جنت والے کہ ان کے لیے یقینی طور پر ترقی ہے. قدم ذریعہ بنتا ہے نا ترقی کا، پاؤں سے آگے جاتا ہے نا آدمی، تو اگلا جہان وہ یقینی طور پر ان کا ہے. اے پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، یعنی اللہ ایسے مقام پہ لے جائے جہاں یقینی طور پر واضح ہو جائے کفر اور حق اور باطل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ نے قبول کی اور اللہ تعالیٰ انہیں مدینہ منورہ لے گئے. اور پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ یقینی طور پر مکہ مکرمہ سے نکال دے، یعنی ایسی سچائیوں کہ کفار مکہ اور کفر اور اسلام کھل کے سامنے آ جائے، کیونکہ آخری چیز وہ کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اسی ارادے سے وہ جمع ہو گئے تھے اور آپ اسی رات کو ہجرت کر کے تشریف لے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کیا کہا لسان صدقن، سچائی کی زبان کی سچائی، یعنی یقینی طور پر اللہ میرا تذکرہ میرے بعد آنے والوں میں رکھ دے. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور یقیناً خدا نے ان کا تذکرہ قیامت تک رکھا ہے. اب بھی ہم دن میں جتنی مرتبہ بھی نماز پڑھتے ہیں 20 مرتبہ کہتے ہیں کما صلیت علی سیدنا ابراہیم کما بارکت علی سیدنا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ زبانوں میں یقینی طور پر رکھ دیا سچائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، کہ لوگ ان کا تذکرہ قیامت تک کرتے رہے. اور وہاں جو فرمایا کہ یقینی طور پر ان لوگوں کی بیٹھک، ان کا بیٹھنا اس بادشاہ کے پاس ہوگا، اس شہنشاہ کے پاس مقتدر جو اللہ سارے اقتدار پر قابض ہے، سارا اقتدار اور طاقت اس کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یقینی اقتدار ہے، تو لوگ یقینی طور پر اہل جنت اس کا قرب پائیں گے. اس لیے یہاں پر جو فرمایا ہے تو ایک تو مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ان لہم قدم صدقن، کہ یقیناً بشارت دیجئے ایمان والوں کو جن کے لیے سچائی کا پایا ہے، یعنی یقینی طور پر وہ لوگ اللہ کے ہاں بشارت کے حقدار بنتے عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس. اور کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں جو صدق کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے سچائی، اخلاص، کہ ان لہم قدم صدقن، ان کو اللہ تعالی نے بڑا مقام دیا، عالی درجہ دیا ان کے اس صدق اور اخلاص کی وجہ سے جو ان کے دل میں تھا اللہ کے لیے. 24ویں پارے کی بالکل آغاز میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص جو سچائی کے ساتھ ہم نے دنیا میں اسے بھیجا ہے اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے. تو سچائی کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس نے ان کی تصدیق کی ہے وہ خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، اسی وجہ سے انہیں صدیق کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ سب متقی لوگ ہیں. تو سچائی، اخلاص اتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ سچائی پر قائم رہے اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اس دین پر عمل کیا، یہ لوگ یقیناً ان بشارتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں اللہ کے ہاں جو بشارتیں اللہ نے ایمان والوں کو دی. یہ تو بات آ گئی درمیان میں. اب جو پیچھے بات تھی نا، اصل قرآن کا یہ انداز ہے اور اس کی بڑی واضح مثال آپ کو ملے گی سورہ کہف کی آغاز میں. سورہ کہف کا آغاز آپ دیکھیں، اس سے ایک بہت بڑی چیز آپ کو ملے گی. جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا کہ آگے بات کیا ہے. یہ اصول کی بات سمجھنی چاہیے. سورہ کہف کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے نا، یہاں دیکھیے کیا بات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. 15واں پارہ ہے، 18 نمبر سورت ہے سورہ کہف، بالکل آغاز ہے اس کا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اللہ نے اس قرآن میں، اس وحی میں، اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. قیماً، ٹھیک نازل کی ہے. قیم، پوری کی پوری، اوس رتی برابر فرق نہیں اللہ نے چھوڑا اس کتاب کے نازل کرنے میں. لیکن تیرا باسن شدیدن، تاکہ ڈرائے،
کس چیز سے؟ سخت آفت آنے والی ہے. کس کو ڈرائے؟ چھوڑ دیا ہے قرآن. ملتن ہو اللہ کی طرف سے شدید آفت آنے والی ہے. کس کو ڈرائے؟ اس کو چھوڑ دیا ہے. یہ ینذر کے لفظ کو یاد رکھیے گا. آگے دیکھیے قرآن کہتا کیا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے ایمان والوں کے لیے جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں. یہ بشارت کن کو دے؟ ایمان والوں کو. ڈرائے کن کو؟ قرآن نے کچھ نہیں کہا. ان لہم اجرا حسنا، ایمان والوں کو کہے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے. ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے. وینذر الذین، اور ڈرائے ان لوگوں کو. اب آ گئی پھر وہی بات پچھلی جو وہاں بظاہر ادھوری رہ گئی تھی. قرآن نے بشارت کی بات کو پورا کر دیا تھا، اب پھر لوٹ آیا قرآن پیچھے کی طرف. وہ کہتا ہے وینذر، اوپر تھا نا کہ قیما لینذر، قرآن مکمل نازل کیا گیا لینذر تک ڈرائے. بھئی کس کو ڈرائے؟ کچھ نہیں بتایا. یہ کہا ہے کہ باسن شدیدم من لدن، خدا کی طرف سے گرفت آ جائے گی. کس کے لیے؟ انسان ہیں، جانور ہیں، حیوان ہیں، کون ہے؟ کچھ نہیں بتایا. بس یہ بتایا بشارت کس کو؟ ساتھی کا ایمان والوں کو بشارت دے. اب ینذر میں جو ایک شک باقی رہ گئی تھی نا کہ کس کو ڈرائے، قرآن اس کے لیے وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ڈر سنائے ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا. یہ ہے چیز، اس کو یاد رکھیے گا. قرآن میں کئی جگہ یہ چیز آتی ہے. ایک بات کی، اسے ادھورا رہنے دیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں جستجو پیدا ہو کہ قرآن نے بات پوری نہیں کی. اب قرآن کیا کرتا ہے؟ ایک اور چیز کو لے کے چل پڑتا ہے، پھر آگے چل کے کہیں اسی پہلی چیز کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ دل اٹکارے. یہ اللہ کی شفقت اور مہربانی. اسے آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے بغیر تشبیہ کے صرف انسانوں کی حد تک سمجھنے سمجھانے کی بات ہوتی ہے کہ بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹے ایک دن فلاں آدمی جنگل میں جا رہا تھا اور چلتے چلتے اس نے کیا دیکھا؟ ایک شیر نکل آیا. اور آپ کو پتا ہے شیر تو ہوتے ہیں درندے، اور درندے جو ہوتے ہیں بڑے برے ہوتے ہیں، اور وہ درندے میں غصہ ہوتا ہے. اور بیٹے غصہ نہیں کرتے. اب بچے کا دماغ تو اٹکا ہوا ہے شیر نے کیا کیا، تو وہ اس کو ساری باتیں بھی بتا رہا ہے. بچے کا دماغ بھی اٹکا ہوا ہے. جب بچہ کہتا ہے اچھا بس شیر کا کیا ہوا، تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں شیر کا بتاتے ہیں ہم. پھر شیر جو تھا نا اس نے حملہ کر دیا. یہ حکمت کا اسلوب ہے، کہانیوں کی بات نہیں ہے، حکمت کی بات ہے. اور اس کا بہترین استعمال کیا وہاں روم نے مثنوی میں. مثنوی میں وہ ایک قصہ چھیڑ دیتے ہیں، وہ قصے کو تھوڑا سا سنا کے پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر کئی چیزیں سمجھانے کے بعد لوگوں کو پھر کہتے ہیں ہاں بھئی وہ قصہ جو ہم سنا رہے تھے اب پھر واپس آ جاؤ. یہ صوفیہ کے کلام میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ ادھوری بات کریں گے ایسی دلچسپ کہ بندے کی دماغ کی سوئی اٹک جائے. اب وہ درمیان میں ساری باتیں سنتا رہتا ہے کہ وہ اصل بات تو پوری ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اصل بات لا کے پوری کر دیتے ہیں. یہ چیز سورہ کاف کے آغاز یہاں دیکھیے. اب سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کیا کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے وحی نازل کی، حکم بھیجا ہے ایک آدمی کے لیے. کیا حکم بھیجا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں اور یہ چیزیں انہیں سنائیں، بشارت کی. ان لہم قدم صدق عند ربہم. لوگوں کو تعجب ہوا تو بھئی وہ تعجب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافر بولے منکر، اور انہوں نے کہا بلا شبہ یہ جادو ہے جو کھلا ہوا ہے. وہ جو تعجب کا جملہ تھا نا وہ یہ تھا. وہ تعجب کیا تھا؟ بس اتنا بتایا کہ تعجب ہوا، اور تعجب یہ ہوا کہ قال الکافرون. یہ ہے وہ چیز جو آغاز میں عرض کیا تھا کہ قرآن کہیں کہیں شکوہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں کہیں لوگوں سے شکایت بیان کرتا ہے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. کتنے ظلم کی بات، کتنی ناانصافی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ شکوہ بیان کیا قالا کے لفظ سے. قال الکافرون، کافر کہتے ہیں ان ھذا بلا شبہ یہ آدمی، یہ شخص مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لساحر مبین. یہ ایسا شخص ہے جو بہت بڑا جادوگر ہے. مبین کا مطلب واضح طور پر کھلے بندوں جو جادو کرتا ہے، جو لوگوں کو والعیاذ باللہ ایسی چیزیں دکھانے کے بعد گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یہ ایسا شخص. تو دیکھیے پوری آیت کیا بنی؟ اکان للناس عجبا. اچھا تو لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے. کیوں تعجب ہو رہا ہے بھئی؟
ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ان میں سے، منہم ان میں سے ایک مرد کی طرف حکم نازل کیا گیا، وحی نازل کی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تعجب کیا ہو رہا ہے یہ نہیں بتایا. کیا وحی نازل کیا؟ ننذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائیں. وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، اور یہ بتائیں، بشارت دیں ایمان والوں کے لیے کہ ان کے لیے بہت بڑا مقام، مرتبہ یقینی طور پر اللہ کے ہاں ہے. اور تعجب یہ ہے کہ قال الکافرون ان ھذا لساحر علیم، کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر. ایک بات اس آیت میں اور دیکھ لیجئے، یہ للناس، الناس کا لفظ جو ہے نا انسان کے 2 بار آیا. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات بہت تعجب کا باعث بنی؟ یہاں پہلے جو الناس ہے یہاں سے مراد کفار مکہ ہے. آیت کا خود بتاتی ہے، آیت کریمہ کی تشریح یا اس کا بیان خود بتاتا ہے کہ لوگوں کے لیے بڑے تعجب کا باعث بنا، یعنی کفار مکہ کے لیے. اور پھر جو ہے انذر الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں، تو اس سے مراد یہ کہ پوری انسانیت جو اس بات کو نہیں مانتا خدا کے ہاں مر کے اٹھنے کو، یا خدا کی توحید کا قائل نہیں ہے، جو بھی شخص، ان سب کو ڈرائیں. تو پہلا الناس جو تھا وہ مخصوص ہو گیا، اور دوسرا الناس جو ہے یہ تعمیم آ گئی، عمومی ہو گیا، جنرل ہو گیا، سب کے لیے ہو گیا. ان ربکم اللہ، تمہیں اس بات پر ہو رہا ہے پروردگار کی وحی اور ان چیزوں پر شک؟ تم تعجب میں ہو کہ بشریت اور رسالت کیسے جمع ہو گئی؟ لیکن تم سنو تو صحیح، وہ شخص کہتا کیا ہے؟ تم کہتے ہو وہ جادو کرتا ہے، اس کی سنو تو صحیح وہ کہتا کیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی، یہ پہلی عقلی دلیل ہے توحید پر. 11 دلائل اللہ تعالیٰ نے تقریباً ذکر کیے ہیں، اور یہاں سے یہ پہلی عقلی دلیل ہے. ان ربکم اللہ الذی، بلا شک و شبہ لوگوں تمہارا پروردگار تو وہ ہے، الذی جس ذات نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. سماوات کو قرآن آسمانوں کو ہمیشہ جمع لاتا ہے کیونکہ وہ ہیں 7، اور زمین کو اللہ تعالی واحد لاتا ہے. زمین کو کہیں نہیں فرمایا 7. سورہ طلاق کے آخر پہ ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا آسمانوں کی طرح. تو اس سے مفسرین نے مراد یہ لی ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں آسمانوں کی طرح. اور ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس آیت میں مراد یہ ہے کہ جیسے آسمان اللہ کی مخلوق ہے، زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے. لیکن حدیث میں 7 زمینوں کا تذکرہ آیا ہے کئی جگہ پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی کی زمین قدر شبرن، ایک بالشت کے برابر لے لی، تو آپ نے فرمایا خسف بہ 7 ارضین، قیامت میں 7 زمینوں میں دھنسا دیا وہ جائے گا. اور ایک جگہ آیا ہے کہ 7 زمینوں تک، ایک بالشت 1 گز زمین کسی کی لے لی، اس سارے ٹکڑے کو 7 زمینوں سے کاٹ کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے قیامت میں کہ لے تو اٹھا لے اس بوجھ کو. حدیث میں آیا ہے 7 جگہ 7 زمینوں کا ذکر، لیکن قرآن ہمیشہ آسمانوں کو 7 کے اس میں لاتا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، یعنی آسمانوں کو جمع میں ذکر کرتا ہے اور زمین کو واحد میں. فی 6 ایام، 6 دن میں. اور دیکھو اللہ کی قدرت. ثم استوى علی العرش، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی قائم ہوا عرش پر. سب سے مشکل چیز قرآن پاک میں وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالی کی صفات کا ذکر ہے، اور اللہ کی یہ جو صفت بیان کی گئی ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر غالب ہوا. مشکل ترین چیزوں میں سے ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ بعض مفسرین لکھنے والے لکھ گئے کہ کاش اتنا پڑھا ہی نہ ہوتا، بس ایک سادہ آدمی کی طرح ایمان ہوتا، اس سے زیادہ کچھ چیز نہ ہوتی. اس پہ انشاءاللہ کل آپ سے عرض کریں گے
کہ اللہ تعالی کی 8 صفات جن پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری۔ خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ جتنی صفات اللہ نے اپنی ذکر فرما دی ہیں، استوا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عرش پر غالب ہوا، اور والعیاذ باللہ بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ عرش سے معنی مراد ہے ایک کرسی کا، اور جیسے کوئی انسان والعیاذ باللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے ایسے ہی خدا کسی جگہ پر بیٹھا ہو۔ بہت گمراہی کی چیز، اور ایسے گمراہ بھی سنت میں پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا سائز، اللہ کا ماپ اور تول بالکل عرش کے برابر ہے، ایک سوت برابر نہ کم ہے نہ زیادہ۔ یہ ایسے کفریہ جملے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن انہوں نے ایسی چیزیں اپنائیں اور عقیدے میں بدعات داخل کی، اور یہ گمراہی کی چیزیں تھیں۔ خلاصہ ساری گفتگو کا بس 2 لفظوں میں یہ کہ سب سے زیادہ احتیاط کی راہ یہ ہے کہ آدمی چھپ کر کے ان آیات سے گزر جائے اور کہ اللہ یہ ایسی ہے جیسے آپ نے بیان کر دیا، بس میں ان پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لے، ہاں، اور ہر علمی مسئلے میں دخل دینے لگے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے اجمال میں رکھا ہے، نہیں اس کی تفصیل بیان کی، جب نہیں کی تو نہ کرو، خود اپنے پاس سے تفصیل نہ کرے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک چیزوں کو مبہم چھوڑ دیا، نہیں تشریح فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں سے ایسے ہی گزر جائے۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کچھ سوالات پوچھے، انہوں نے کہا تو میرے والد صاحب کے زمانے میں ہوتا تو تیری خبر لیتے، اور انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے سوالات جب آتے تھے تو وہ لعنت بھیجتے تھے، وہ کہتے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہ چیزیں ہم نے پڑھی، ہم بغیر کوئی سوال کیے گزر گئے، تم بھی ایسے ہی گزر جاؤ، نہ اس میں کھود کرید کرو۔ اللہ تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں سب کی سب انسان کی عقل سے ماورا چیز۔ عقل ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی، عقل کا مقام اتنا نہیں۔ جنت میں پہنچ کے انسان کی عقل وہ نہیں ہوگی جو آج ہے۔ جو بچے کی عقل ہے 10 سال کے، آپ اسے بٹھا کر کہیں کہ اٹامک تھیوری تمہیں سمجھاتا ہوں، وہ کیا سمجھے گا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ساری تقریر کر دیجئے اور وہ کورے کا کورا ہی رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عرش پر غالب ہونا، صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر کوئی خاص تجلی فرمائی ہے اور اس کا ذکر ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش پہ غلبہ ہونا، اس کا مطلب ہے اللہ کا اقتدار پوری کائنات پر قائم ہو گیا۔ بس اتنا فرمایا کہ 6 دن میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور دن بھی وہ نہیں ہے یہ جو سورج کے اتار چڑھاؤ سے بنتے ہیں، دن سے مراد یہاں ٹائم ہے۔ فی 6 ایام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا 6 زمانوں میں اللہ نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ اب وہ زمانہ کتنا تھا کوئی نہیں جانتا۔ ٹائم یہ تھوڑا ہی ہے جو ہم گنتے ہیں، سال اور یہ دن اور ایسے، یہ تو سارا سورج کا معاملہ ہے نا۔ اس سورج سے ذرا اوپر چلا جائے کوئی آدمی، وہاں جا کر ٹائم کا کیا تصور ہوگا؟ وہاں تو کوئی دن رات ہے ہی نہیں، وہ تو سلوٹ ہے، ایک چیز ہے جو چل رہی ہے۔ اسی لیے زمانہ اور روح یہ اللہ کی ان چیزوں میں سے ہیں، خود باری تعالی جو انسان کی عقل سے ماورا ہیں۔ زمانے پر جتنی بھی مباحث لوگوں نے کی ہیں، آخر پر تھک ہار کر بیٹھ گئے اور انہیں زمانے کو حقیقت میں سمجھنے میں بڑی دشواری پیش آئی۔ ہمارے ہاں زمانے کی تعریف کرتے ہیں کہ میٹر کی موومنٹ ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک۔ خود یہ تعریف بھی اتنی مشکل ہے جس کی بھی چلو تشریح کرے اب کوئی، لیکن فلاسفہ کرتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا 6 دنوں میں، یعنی 6 زمانوں میں ہم نے پیدا کیا۔ ہر زمانہ کتنا تھا، 1000 سال کا تھا، 10,000 سال کا تھا، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ہے تو صوفیوں کی بات، لیکن بات یہ ہے ایسی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے والد صاحب کے متعلق، شاہ صاحب فرماتے ہیں والد صاحب ایک دن عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اللہ کو یاد کرتے رہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا
اور مجھ سے فرمایا کہ میں ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں 80,000 سال گزر گئے. تو اب وہ 80,000 سال کہاں گزر گئے، کس دور میں تھے، کہاں پہنچے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ٹائم کی ڈیپتھ میں جا کر انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. ٹائم کا ایک عرض ہوتا ہے، ایک اس کا طول ہوتا ہے، اور ایک اس میں گہرائی بھی ہوتی ہے. اور جن لوگوں کا تعلق روحانیات سے ہو جاتا ہے ان کو زمانے کی ڈیپتھ میں جب چلے جاتے ہیں، گہرائی میں چلے جاتے ہیں، تو وہ تھوڑے وقت میں بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اس کی اصل تشریح قرآن پاک میں آگے آتی ہے 22ویں 23ویں پارے میں، جہاں سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح اتنے چھوٹے سے وقت میں انہوں نے اتنے بڑے کام کو کیسے سمیٹ دیا تھا. وہاں بات آتی. اللہ نے یہ فرمایا کہ 6 دنوں میں خدا نے یہ سارا کام کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ عرش پر غالب ہوا. یدبر الامر، اور اللہ ایسے ہیں کہ وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو تدبیر کرتا ہے کاموں کی، یعنی اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا، اس کے بعد متعین فرما دیا کہ یہ کیا کیا چیزیں. اور یہ ہے شرک پہ کاری ضرب، کیونکہ کافر اور مشرکین اور اب تک بہت سے لوگ اس بات کو سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد خدا نے چھوڑ دی، خدا نے دوسروں کے حوالے کر دیا. کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ نے کی. اور آگے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسان گناہ کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، ان کی سزا اور جزا، یہ سب خدا نے کسی اور کے حوالے کر دی کہ لو بھائی تم اس میں مختار. اللہ نے اس کی نفی فرما دی ہے، اور نفی اللہ نے اس جگہ بھی فرمائی ہے، آگے چل کر بھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام کائنات کو چلانا یہ اللہ ہی کے قبضے کی بات ہے. پیدا کرنے والا بھی وہ اور چلانے والا بھی وہ. یہ نہیں ہے کہ پیدا اس نے کر دیا اور چلانے کے لیے خدا نے کسی اور کے حوالے کر دیا. مشرکین کو جو ٹھوکر لگی ہے، اصل میں شرک کا آغاز وہ اسی طرح ہوا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کو اپنے پیارے لوگوں کے حوالے کر دیا، اب وہ جو چاہیں کریں، جس کی تقدیر چاہیں بنا دیں، جس کی تقدیر چاہیں بگاڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے ثواب اور عذاب کا ایک نظام مقرر کیا، اور اس کے بعد خدا نے چھوڑ دیا. خدا نے کہا چلو ایک آدمی سولی پر چڑھ گیا، اس کا کفارہ سارے انسانوں کی طرف سے ہو گیا. خدا نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. اللہ نے علیہ باللہ ان چیزوں کی نفی فرمائی ہے. اس نے کہا میری توحید کو دیکھو. سب سے پہلی بات یہ کہ لوگو ان ربکم اللہ، تمہارا پروردگار تو وہ ہے. سیدھے سادے لفظ نہیں فرمائے، بلکہ زور دے گا ان ربکم اللہ، ان ربکم اللہ، تمہارا پروردگار یقیناً وہ ہے. سب سے پہلی بات اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یدبر الامر، وہ تمام کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے اور اس کے حکم نازل ہوتے ہیں. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اللہ کا حکم اوپر سے نازل جب ہوتا ہے تو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے پاس پہنچتا ہے. اسی لیے قرآن میں آیا سورہ صاد میں ما کان لی علم بالملأ الاعلیٰ. اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی. یہ ملائے اعلیٰ فرشتوں کا ایسا مقام ہے جس پہ قوموں کے عروج اور زوال کے فیصلے ہوتے ہیں. ملائے اعلیٰ ایسا مقام ہے جہاں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں قوم کو شکست ہو جائے، فلاں کو حکومت دے دی جائے، فلاں کی حکومت توڑ دی جائے، فلاں ملک میں سیلاب آ جائے، اتنے کروڑ آدمیوں کو بالکل مار دو، اتنے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے کام کو کریں گے. یہ ملائے اعلیٰ کی مجلس اتنی بڑی، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ بعض رات تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، قرآن میں آیا ہے نا کہ قیامت کے دن وہ نازل ہوں گے 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. یہ ساری عالم بالا کی باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا تھا کہ آسمانوں میں جو جانور ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کی. وہ آل کا لفظ آیا ہے حدیث میں، ایسے دمبے ایسے بکرے جو آسمانوں میں ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تمہیں پتہ ہے اس کے ٹخنے سے لے کے اس کے پاؤں تک 500 سال کا فاصلہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق خالصتاً نبوت سے ہے، اور نبوت بتاتی ہے کہ انسان کی عقل کے بعد بھی کچھ مقام ہیں. تو یہ ملائے اعلیٰ وہ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جہاں پہ قوموں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے فیصلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا یہ ملائے اعلیٰ میں ہمارے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو قرآن میں آتا ہے آپ نے اپنی لا علمی کا اظہار فرمایا اور آپ نے کہا اللہ مجھے نہیں معلوم کیا بحث ہو رہی. اور پھر صحیح حدیث میں بخاری میں لفظ آئے ہیں کہ وضع اللہ یدہ علی صدری، اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں نے اللہ کے دست مبارک کی ٹھنڈک، خدا کے پاک ہاتھ کی ٹھنڈک اپنی کمر میں محسوس کی. اور پھر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اب بتائیے کیا بحث ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ وہ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ میری امت کے گناہ کیسے معاف ہوں گے. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا جواب ملا؟ دوسرے فرشتوں کی جو ٹیم تھی، جماعت تھی، اس نے کیا بتایا؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ یہ ان سے کہہ رہے تھے کہ ان کے گناہ معاف ہوں گے مسجدوں کی طرف چل کے آنے سے، اور ان کے گناہ معاف ہوں گے ان اوقات میں وضو کرنے سے جب وضو کرنے میں دقت پیش آتی، جیسے سردی میں، جیسے فجر میں، عشاء میں، تو ان کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں. وہ ملائے اعلیٰ میں جب اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے اور قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، تھر تھری طاری ہو جاتی ہے فرشتوں پہ، اور گھبراہٹ کے مارے پر اپنے مارنے لگتے ہیں زمین پہ اور کہتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کہا ہے تمہارے پروردگار نے، کیا حکم نازل ہو گیا. اور اتنا بوجھ ہوتا ہے اس کا کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کا حکم سن کے دم مار سکے. اب جواب کون دے آگے؟ اور پھر فرشتے خود ہی کہتے ہیں کہ قال الحق، جو بھی حکم نازل ہوا ہے سچائی کے ساتھ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. اللہ بڑے عالی شان والا ہے، فرشتے کہتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ کے ساتھ بڑی بلند و بالا ہے. وہ جو ملائے اعلیٰ میں حکم نازل ہوتا ہے پھر وہ فرشتوں کے ذریعے ٹریول کرتا ہے، نیچے آتا ہے، پھر اور نیچے آتا ہے، پھر اور نیچے، حتیٰ کہ اس آسمان میں جو فرشتے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس حکم پہنچتا ہے کہ دیکھو اب یہ کرنا ہے کہ اس ملک کو تباہ کرنا ہے، اس قوم کو ترقی دینی ہے، فلاں آدمی ہے لیکن اسے اقتدار دینا ہے، فلاں جگہ پر بارش کا برسنا ہے، فلاں جگہ سے بادلوں کو ہٹا دو، اس بستی میں قحط کو پڑنا ہے. یہ چیزیں ایسی جب نیچے آتی ہیں، یہ ہے تدبیر اللہ کے کاموں کی. یدبر الامر، اللہ نے کائنات کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، وہ کائنات کی تدبیر کرتا ہے. ما من شفیع، اور لوگوں کوئی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے الا من بعد اذن، مگر یہ کہ اس کی اجازت کے بعد. یہ ہے مستقل دعویٰ جو پوری صورت میں ملے گا. اور بالکل آغاز میں عرض کیا تھا کہ اس صورت میں اللہ نے شفاعت کی نفی کی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کے سامنے جبرن کوئی چیز بنوا سکے. اور شفیع کا وہ تصور جو مشرکین میں تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی کے سامنے جب کوئی جاتا ہے جو خدا کا مقرب بندہ ہے تو خدا سے جو چاہے منوا لیتا ہے. فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا الکم الذکر ولہ الانثی، بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے. تلک اذا قسمۃ ضیزی، اور یہ بڑی ناانصافی پر مبنی تقسیم ہے جو تم کرتے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکۃ اناثا، فرشتوں کو تم نے بیٹیاں بنا دیا. ایک جگہ انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت ہی بےہودہ بات کہتے ہو. اور نظریہ کیا تھا کہ بیٹیاں جس طرح والدین کے گھر جاتی ہیں تو والدین ان کی عزت کرتے ہیں اور انہیں کچھ دے دلا کر ہی بھیجتے ہیں، ایسے ہی جب فرشتے کوئی چیز خدا کے ہاں لے کے جاتے ہیں تو اللہ بھی اس سے مجبور ہو جاتا ہے. اللہ نے صاف نفی کر دی اور اللہ نے فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن، اور کوئی ایسا نہیں ہے
جو اللہ کے ہاں کسی کی بھی سفارش کر سکے مگر یہ کہ الا من بعد اذن، مگر یہ کہ جو پہلے اس کا حکم ہو اللہ کا اس وقت۔ اذن کے دو ترجمے کیے گئے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ترجمہ کیا ہے کہ الا من بعد اذن، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اذن حکم کے معنی میں اور اذن اجازت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جگر نے کہا ہے نا شاعری میں، کیا شعر ہے ان کا، پیتا بغیر اذن کے میری تھی کیا مجال، پیتا بغیر اذن کے میری تھی کیا مجال، در پردہ چشمے یار کی شے پا کے پی گیا۔ تو حقیقت میں در پردہ یار جو تھے وہ کہہ رہے تھے پی لے، تو ان کی شے پا کے پی گیا، وگرنہ میری کیا مجال تھی۔ تو اذن اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو پتہ چلا کہ مستقل منصب شفاعت کا کسی کے بھی پاس نہیں۔ کمال دیکھیے اس آیت، اللہ نے بالکل ہی نفی کر دی کہ کوئی خدا کے یہاں شفاعت کر ہی نہیں سکتا، بات ہی ختم ہے۔ اور جو کریں گے وہ کیا ہے، اللہ کا حکم ہوگا کہ ان گناہ گاروں کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی یا حکم ہوگا، اذن کے دونوں معنی ہے نا۔ تو اللہ کسی کو بھی اجازت دے کہ ہاں بھئی آپ بات کیجئے، یا اللہ حکم دے کہ بات کرو، کمال کی توحید ہے۔ سرے سے جڑ ہی اکھیڑ دی اس کی کہ تمہارے یہ تصورات کہ خدا سے کوئی منوا سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو خود حکم دیں گے تو کوئی بولے گا، وہ حکم نہ دیں تو کون بول سکتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کے یہاں شفاعت کر سکے۔ تو اصل بات اذن کی آ گئی، تو ان تمام فرقوں کا رد ہوا جو یہ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ کیتھولک جن کے ہاں مستقل عقیدہ یہی ہے شفاعت کا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ساری کائنات کو بخشوا لیں گے۔ اللہ نے کہا بخشوانا تو درکنار، جب تک ہم اجازت نہ دیں، ہم حکم نہ دیں، کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اس لیے شفاعت پہ پہلے پچھلے سال بات ہو چکی، وہ سن لیجئے گا، اس لیے اس کی تشریح میں نہیں جا رہے، بس یہ بات عرض کرنی ہے کہ کوئی ایسا نہیں، شفاعت کریں گے قیامت میں بہت، حدیث میں آیا ہے انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے اپنی اپنی امتوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، حافظ ہیں قرآن کے وہ کریں گے، علماء ہیں وہ کریں گے، اسی طرح چھوٹے بچے وہ کریں گے، اور بچہ جس کا جسم مکمل نہیں ہوا اور اس سے پہلے یہ وارشن ہو گئی وہ کرے گا۔ یہ سب چیزیں آئی ہیں حدیث میں، مگر الا من بعد اذن، جب حکم ہوگا کہ تم بولو تو وہ بولے گا۔ اس کی ذات پاک کے سامنے اس کی بارگاہ میں بول کوئی نہیں سکتا، ایسے تھوڑا ہی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ ہے تمہارا پروردگار۔ دیکھا آپ نے آیت میں زور، پہلے شروع کیا ان ربکم اللہ الذی، تمہارا پروردگار یقیناً وہ ہے جس نے یہ کام کیے، آخر پہ پھر کہا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، لاؤ اس کے مقابلے میں کوئی ہے، کوئی جو سات آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کر سکے، ہے کوئی جو اس کائنات کو چلا سکے، ہے کوئی جو عرش پر غلبہ پا سکے، کوئی ہے جو کائنات کے چلانے کی تدبیر کر سکے؟ جب یہ ہے تمہارا پروردگار تو دیکھو فاعبدوہ، عبادت کرو اس کی، افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ عبادت کس کی کر رہے ہو؟ ان کی عبادت کرتے ہو جو تم جیسے ہی بے بس ہیں۔ تو اس لیے پہلی شفاعت جو تھی جبر کے ذریعے، اس کا اجمالاً تذکرہ کر دیا کہ دیکھو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور دنیا اور آخرت میں نفی کر دی کہ کوئی شفاعت قہری طور پر، جبری طور پر نہ دنیا میں ہو سکتی ہے نہ آخرت میں، اور کفار مکہ تو آخرت کے قائل ہی نہیں تھے۔ تو بات رہے گی دنیا کی کہ تمہیں دنیاوی مصیبتوں سے، عذاب سے، تکالیف سے بچانے والا کوئی ایسا ہو جو کہ تمہاری بات کی وجہ سے اللہ سے منوا لے، بالکل نہیں ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں دیتے اس بات پر؟ یہ تھی پہلی عقلی دلیل کہ عقل سے کام لو۔